الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مل کے سب پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کے اندر ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل شانہ ہمارا آج کی اس محفل پاک میں حاضر ہونا، منتظمین کا محفل پاک کو سجانا، بالخصوص ہمارے برادر عالم نبی فاضل جلیل سرمایہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد سلطان قادری رضوی حافظ اللہ اور آپ کے جتنے رفقا نے محفل پاک کو سجایا، اللہ رب العزت تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے پہلے ملک کے نامور نعت گو شاعر ہمارے عظیم بزرگ جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. دوستان گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ عظیم منفرد بے مثال اور باکمال مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو آپ ہی کا حصہ ہے. حضور کے جمیع صحابہ میں سے سب سے افضل و اعلیٰ مقام اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں نے پڑھی، انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و شان کا ذکر کروں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پس ہم نے کتاب کا اپنے بندوں میں سے
وارث بنایا، جن کو ہم نے چن لیا، منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کوئی وہ جو درمیانہ، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا فضل ہے، یعنی اللہ کا ان لوگوں پہ بہت بڑا فضل ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیوں میں پہل کرنے والے ہیں، بلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، بلائی کے کاموں میں آگے آگے رہنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ان پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، سارے صحابہ باکمال بے مثال عظمت و شان کے حامل ہیں، لیکن اگر یہ جو اللہ نے طبقہ بیان کیا، منہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اس طبقے کے اندر جن پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس طبقے کے اندر سب سے بڑھ کر ہمیں سر فہرست نام نظر آتا ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑے سے بڑی نیکی، اور سب سے بڑی نیکی ہے دولت ایمان سے مشرف ہو۔ دولت ایمان سے مشرف ہونا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی میں بھی سب سے پہل کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بحمد اللہ تعالیٰ کتب احادیث کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، میرے آقا نے جس وقت دین کی دعوت شروع فرمائی، اللہ نے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، سب سے پہلے امام الانبیاء کی دعوت کو آزاد مردوں میں سے قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ احادیث موجود ہے، اس پر ایک پورا ذخیرہ حدیث کا، اور میں یہاں اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے واضح بھی کر دیتا ہوں تاکہ کوئی وہام نہ رہے اور اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی صداقت و حقانیت واضح ہو جائے۔ ہم اہل سنت ایسا معتدل، مقتصد اور وہ صراط مستقیم والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے، نہ زیادتی ہے، نہ غلو ہے، نہ تنقیص ہے، نہ کسی کی شان کو اپنی طرف سے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، نہ کسی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ جو مقام رب نے جس کو دیا ہے ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضور کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا اور حضور پر ایمان لانے والا کون ہے؟ جب ہم احادیث کی کتابوں میں احادیث دیکھتے ہیں تو حدیثیں ہمیں مختلف قسم کی مل جاتی ہیں۔ توجہ کیجیے ذرا، میں بالکل خلاصہ کر کے تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے ایک مضمون پیش کر دوں، اس میں عقیدہ کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی، اہل سنت کا منہج بھی واضح ہوگا، اور شان ابوبکر صدیق بھی اجاگر ہو جائے گی۔ ایک طرف احادیث وہ ہیں جن احادیث میں موجود ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ سے بعض روایات موجود ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام سیدنا مولا علی کا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، حدیثیں موجود ہے، لیکن دوسری طرف ایک ذخیرہ احادیث کا موجود ہے، صحیح بخاری مسلم سے لے کر دیگر کتب احادیث، اور ان صحابہ سے موجود ہے جو صحابہ قدیم الاسلام، یعنی اول شروع میں ابتداء میں اسلام لانے والے صحابہ، وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ حضور کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
اٹھائے صحیح بخاری 3857 نمبر حدیث ہے 3857. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا تو حضور کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور جناب ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے موجود. حضرت عمار بن یاسر پرانے صحابہ میں سے جو اول شروع میں اسلام لائے. دوسرے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصدق الصحیحین میں امام حاکم حدیث لے کے آئے. سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں چوتھا مسلمان ہوں، مجھ سے پہلے دنیا میں 3 مسلمان تھے، ایک اللہ کے رسول تھے، دوسرے ابو بکر صدیق تھے، تیسرے بلال حبشی تھے، چوتھی اسلام کی دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان. اور نمبر 3 صحیح مسلم اٹھائے 1930 نمبر حدیث ہے. صحابی رسول حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ السلمی وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا، میں مکہ المکرمہ پہنچا، میں نے حضور کا پتہ معلوم کیا. جب رسول اللہ سے ملاقات کی میں نے نبی پاک علیہ السلام سے جا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. آپ دعوت کیا دیتے ہیں؟ حضور نے اپنی دعوت بیان فرمائی. عمر ابن ابسہ کہنے لگے آپ کی اس دعوت کو کسی نے مانا بھی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں 2 شخص ہیں، حر و عبد، ان میں سے ایک آزاد ہے دوسرا غلام ہے. یعنی آزاد ابو بکر صدیق ہے اور غلام بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 حدیثیں ہو گئی. اور چوتھی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کا 150 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 7 لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا. ایک اللہ کے رسول کی ذات ہے، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. احادیث کا ذخیرہ موجود ہے الحمدللہ تعالیٰ جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام لائے. تو حدیثیں تو دوسری طرف بھی ہیں. مولا علی اسلام لائے، ابو بکر صدیق اسلام لائے، ہمارے امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھا. فرماتے ہم انکار کسی کا نہیں کرتے، ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں اور جمع اس طرح کرتے ہیں کہ جب بات آئی آزاد مردوں کی تو ہم کہتے ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب بات آئے گی خواتین کی تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. اور جب بات آئے گی بچوں کی تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی حدیث کا انکار ہے؟ ساری حدیثوں کو ہم نے ماننا اور ہم یہ کہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اللہ نے جو مرتبہ جس کو دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو ماننے والے ہیں. ہم اس مقام و مرتبے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اگر صحابہ کی زبان کے اندر ہر نیکی میں سبقت لے جانے والا اور پہل کرنے والا کوئی شخص نظر آتا ہے تو سر فہرست جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسلام میں بھی سبقت لے گئے اور ان کا تو ٹائٹل قرآن نے بیان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ وہ ہے کہ جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بطور نص بیان فرمایا. حضور کے 1,14,000 یا 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ ہیں. ان تمام صحابہ میں سے فقط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے جن کی صحابیت کو رب نے قرآن میں بیان فرما دیا. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان فرمایا. اور صحابیت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، صحبت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سیدنا ابو بکر صدیق کا صحابیت کے اعتبار سے وہ منفرد مقام نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی جتنی صحبت اور رفاقت صدیق اکبر کو عطا فرمائی کسی دوسرے کو اتنی صحبت اور رفاقت ملی.
ایک تو ان کی صحابیت کا قرآن نے بیان کیا، اس لیے ہمارے ائمہ نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے لکھا کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن کی نص کا انکار کرنے والا۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اور پھر صحابیت بھی ایسی، بعض صحابہ ایسے تھے جو خود تو مسلمان ہو کے حضور کے صحابی بن گئے، لیکن ان کے ماں باپ نہیں مانے، توجہ کیجیے، ماں باپ نہیں مانے، بعض کے ماں باپ مان گئے، خود بھی صحابی، ماں باپ بھی صحابی، لیکن آگے اولاد نہیں مانی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے اعتبار سے وہ انفرادیت ہے کہ اکیلے سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ 4 پشتیں جن کی رسول اللہ کے صحابی ہونے سے مشرف ہیں، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیاں، آگے بیٹیوں کے بیٹے بھی صحابی رسول بن گئے ہیں، جس کی 4 پشتیں رسول اللہ کے صحابی ہونے کی شرف سے مشرف ہیں، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ اور اتنی حضور کی صحبت جنہیں ملی کہ مکہ میں حضور کے ساتھ، مدینہ میں حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، ہجرت میں حضور کے ساتھ، مزار پر انوار میں حضور کے ساتھ، چہرے مسکراتے کھلے ہوئے نظر آنا چاہیے، رکھا کہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ صرف مزار پر انوار تک نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ صحابہ نے اس وقت یہ منظر دیکھا، میرے آقا نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی صحابہ یہ آج کا منظر یاد کر لو، جس طرح آج مسجد میں آیا ہو قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آؤ۔ ایک طرف میرے عمر ہوں گے، دوسری طرف میرے صدیق ہوں، اور حضور تو جب بھی ذکر کرتے تھے اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، حضور پہلے نمبر پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3677 3677 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر 6187 نمبر یہی حدیث، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا جسم مبارک چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، صحابہ حضرت عمر کی شہادت پر چارپائی کے قریب آتے، آ کے حضرت عمر کی تعریف کرتے اور تعریف کر کے حضرت عمر کے لیے دعا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں کھڑا ہوا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے اپنا بازو اس طرح میرے کندھے پہ رکھ لیا، ظاہر ہے کہ ہلکا بن کے صحابہ کھڑے تھے، تو کسی شخص نے اپنا بازو آ کے میرے اس طرح کندھے پہ رکھ لیا اور میرے پیچھے سے بول کے کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے جب بھی اللہ کے رسول سے سنا، حضور یہ کہا کرتے تھے کنتو و ابو بکر و عمر فعلتو و ابو بکر و عمر وترکتو و ابو بکر و عمر، لوگوں میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا، یعنی حضور اپنے ذکر کے ساتھ ذکر صدیق کرتے تھے، ذکر فاروق کرتے تھے، حضور اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا فائدہ ہوا علی بن ابی طالب، مولا علی تھے جو صدیق و فاروق کی منقبت بیان فرما رہے ہیں۔ فائدہ ہوا علی بن ابی طالب، فرما میں نے دیکھا پیچھے پلٹ کے یہ کون ہے، حضرت عمر کی شان بیان کر رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کر رہا ہے۔ فائدہ ہوا علی بن ابی طالب، وہ مولا علی تھے جو شیخین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے جب بھی سنا تو حضور فرماتے تھے کنتو و ابو بکر و عمر فعلتو و ابو بکر و عمر۔ ذرا اس جملے کے اندر چاشنی دیکھیں، اس جملے کا مزہ ذرا محسوس کریں کہ میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا، اور یہ کون بنا بیان کر رہا ہے، مولا علی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حدیث کا حصہ یہ ہے، اسی حدیث کا صحیح مسلم کا جو حصہ ہے نا،
6187 نمبر حدیث، اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے بارے میں علی خواہش کرے کہ علی اس کا اعمال نامہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اے عمر، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں دربار خدا میں حاضر ہوں تو میرے ہاتھ میں عمر بن خطاب کا نامہ اعمال ہو۔ یہ مولا علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں عمر کا نامہ اعمال ہو۔ عمر سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں قیامت والے دن میرے ہاتھ میں صدیق اکبر کا نامہ اعمال ہو۔ امام زہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اگلا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چاہتا ہوں نامہ اعمال عمر فاروق کا ہو، اور عمر فاروق کہتے ہیں قیامت والے دن میرے ہاتھ میں نامہ اعمال صدیق اکبر۔ کس قدر مقام بلند ہے، اور پھر سباقوں بالخیر، ہر نیکی میں، ہر خیر میں، ہر بلائی میں سبقت لے جانے والے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ المعجم الاوسط میں حدیث ہے، معجم الکبیر کے اندر، مسلم یانا کے اندر، اور معجم الاوسط کے اندر دوسری چیز میں پڑھ دیتا ہوں۔ مسلم یانا کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ حضور نے دیکھا، میرے آقا کریم علیہ السلام دیکھ کے خوش ہوئے، اور حضور نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا من ارادہ ان یقرأ القرآن غدا طریا فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جیسے قرآن نازل ہوا، وہ اس طرح قرآن پڑھا کرے جیسے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتا ہے۔ تو جو ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی لگن میں لگے ہوئے تھے، حضور نے ان کی شان بیان کی۔ ذرا تصور کریں جن کے اللہ کے حبیب یہ فرمائے، کتنا مقام ملا۔ اور احادیث دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود 6 نمبر پر اسلام، مردوں میں 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ یہ وہ ہے، صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خذوا القرآن من 4، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے، اللہ کی قسم ہے حضور کے صحابہ جانتے ہیں میں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں اللہ کے رسول کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی۔ وہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، رازدار رسول، جن کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے رازدار صحابی۔ کسی نے ان سے پوچھا، صحیح بخاری کے اندر 3762 نمبر 3762 نمبر حدیث ہے، حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی اس صحابی کا ہمیں پتہ بتائیں جس کا طور طریقہ رسول اللہ کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی باتیں بھی سوچیے، حضرت محمد سبحان اللہ کہتے ہیں، یا حدیثیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، یہ باتیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کس صحابی کا کیا مقام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ آپ کسی ایسے صحابی کا تذکرہ بتائیں جس کا طور طریقہ اللہ کے نبی کے طور طریقے کے بہت زیادہ قریب ہو، تاکہ ہم اس سے دین سیکھیں۔ تو صحابی خود حذیفہ بن یمان بہت بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میری نگاہ میں عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر کوئی اور شخص نہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے تھے، حضور نے کہا جو چاہتا ہے من اراد ان یقرأ القرآن غدا طریا فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد، جو چاہتا ہے قرآن کو ایسے پڑھے تر و تازہ جیسے قرآن نازل ہوا، وہ ایسے قرآن پڑھے جو عبداللہ بن مسعود جس طرح قرآن پڑھتا ہے۔ صدیق اکبر نے بھی سنا، حضرت عمر نے بھی سنا، یہ ان کی نظر میں بہت بڑی بات تھی اور حقیقت میں تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اتنی بڑی سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان بیان کی ہے، آج میں جا کے عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری سناؤں گا کہ اے عبداللہ بن مسعود تیرے بارے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔
میں نے دل میں تیار کر کے ارادہ کر لیا کیسے کروں گا. نبی پاک علیہ السلام اپنے کاشان اقدس اپنے در دولت کی طرف تشریف لے گئے. فرماتے ہیں میں نے فوراً وہاں سے پلٹا اور جلدی کی کہ میں جلدی ابن مسعود کے گھر جاؤں, جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے مبارک تو کہ مبارک ہو, حضور نے تیری یہ شان بیان کیا ہے. فرماتے میں مدینہ کی گلیاں بازار گزرتے ہوئے ابن مسعود کے گھر کی طرف گیا. میں جا رہا تھا, دیکھا سامنے سے ابو بکر صدیق مبارک لے کے واپس آ رہے تھے. میں نے کہا اے صدیق انک لسباق بالخیر, میں تو کہتا تھا اس خیر اور نیکی میں آج میں سبقت کروں گا. انک لسباق بالخیر, اے ابو بکر تو ہر نیکی میں سبقت لے جائے گا. سباق اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک ہوتا سبقت لے جانے والا, ایک سباق, ایک ہوتا عالم, ایک ہوتا علامہ. عالم جاننے والا اور علامہ بہت زیادہ جاننے والا. اور اگر اصطلاحی معنوں میں لیا جائے من یکون عالما بالعلوم العقلیہ والنقلیہ معا, جو شخص بیک وقت علوم عقلیہ نقلیہ پہ مہارت تامہ رکھتا ہو اس کو علامہ کہا جاتا ہے. یہ نسل نقلی علوم, نقل سے مراد جو دین کے ہمارے نقل ہوتے آ رہے ہیں, قرآن, حدیث, فقہ, یہ ہمارے نقل ہوتے ہوئے علم آ رہے ہیں. اور علوم عقلیہ یعنی منطق, فلسفہ اور جتنے معقولات ہیں ان معقولات کو پڑھا ہو, علوم نقلیہ عقلیہ دونوں کو پڑھا ہو, اس پر مہارت رکھتا ہو, اس کو علامہ کہتے ہیں. مبالغہ کا صیغہ بہت زیادہ جاننے والا. اسی طرح سباق کا معنی بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا. حضرت عمر کہتے ہیں انک لسباق بالخیر, اے ابو بکر تو باقی ہر نیکی میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والا. المعجم الاوسط میں حدیث ہے, سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ. ابو بکر اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, ہم نے جس نیکی میں پہل کرنے کی کوشش کی سامنے ہمیں صدیق اکبر نظر آئے. مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ. ابو بکر فرماتے ہیں جس نیکی میں ہم سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سے ہر نیکی میں ابو بکر صدیق سبقت لے جاتے ہیں. ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے. اب اسے کہتے ہیں سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دوسرا ہجرت کی رات کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس. ہر نیکی میں, ہر خیر کے کام میں, صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں, نبی پاک علیہ السلام نے جب خیر کی بات صحابہ کے سامنے کی, ایک دن مضمون حدیث کا عرض کرتا ہوں, صحابہ اکرام علیہ رضوان سے پوچھا آج کون ہے تم میں سے جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا؟ صدیق اکبر بولے اس کو میں نے پڑھا. وہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آج کون ہے تم میں سے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں نے عیادت. آج کون ہے تم میں سے جس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں نے رکھا. میرا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ خیر کی خصال جمع ہو جائے اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. نمازی کو جنت کے 8 دروازوں میں سے نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا, دنیا میں نماز پڑھنے والے آ جنت میں داخل ہو جا. روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا, جنت میں داخل ہو جا. جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا, جنت میں داخل ہو جا. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی وہ خوش قسمت بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میری امت میں صرف تو ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ابو بکر جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو.
صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہر نیکی میں ہر خیر میں پہل کرنے والے، اور پھر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے ان کو جو اس کا صلہ عطا فرمایا، اس کا بدلہ عطا فرمایا، دنیا میں آج عظمت صدیقیت پر کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایسی پاکیزہ جگہ پہ مدفن نصیب فرمایا کہ جہاں لوگ تڑپتے ہیں کہ وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، دیکھنا نصیب ہو جائے۔ کراچی کے ایک رافضی نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، اور وہ کہتا جی کہ ابو بکر اور عمر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ تعالی۔ ان احمقوں کو پتہ نہیں، اہل سنت کی کتابیں تو بول بول کے کہتی ہیں، روافض ہمارے مخالفین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی کتابیں بھی بڑی بڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر تک زمین کا یہ ٹکڑا دنیا میں رب کی جنت ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ ٹکڑا زمین کا جنت ہے۔ وہ کہتا ہے جنت میں داخل ہو نہیں سکتے۔ ان احمقوں کو پتہ نہیں، وہ تو 15 صدیوں سے جنت میں لیتے ہیں۔ آج بھی کہاں لیتے ہیں؟ جنت میں۔ اب کوئی انکار کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ وہ حصہ جنت نہیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار کر سکتا ہے؟ کرے گا تو اپنا ایمان برباد کرے گا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جہاں اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جنت ہے۔ اور ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ بولو ذرا۔ کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا، امام احمد بن حنبل مسلم میں لے کے آئے، فضائل الصحابہ کے اندر بیان موجود ہے۔ امام زین العابدین سید الصالحین امام حسین کے بیٹے، کسی نے پوچھا ما منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام یہ بتائیں ابو بکر اور عمر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہما ساعہ، جو اب مقام ہے۔ جو صغیر الاسماء نہ کہے گا منزلتہما ساعہ، جو اب مقام ہے۔ اب کیا مقام ہے؟ کہ دونوں حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے شان صدیق فاروق تاکی دسا گیتا اللہ نے جتنا اونچا مقام، شان صدیق فاروق تاکی دسا گیتا اللہ نے جتنا اونچا مقام، سبز گنبدی تے تھلے جو بچدی سکھا، میرے آقا دے یارا تے کمیارا، میرے آقا دے یارا تے ہمارے اعلیٰ حضرت بولے امام فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ کا عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ کا عتیق و تکبیر، نعرہ
بینی سہانی صبح میں رب ابو سے سبحان اللہ کہتے ہیں دو کہ تو پھر کہتے سبحان اللہ امام فرماتے بینی سہانی صبح میں ٹھنڈ کے جگر کی ہے کلیاں کی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے صدیق پل کے باری میں جان پہ دے چکے اور ان سے جا تو جانے فروزے قرر کی ہے مولا علی نواری تیری دید پر نماز ہوتی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے ہاتھوں نے ان کو جانی انہیں پھیری دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد گلی زندہ باد گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 فرماتے ہیں ادھر صدیق اکبر نے جان مار دی اللہ ادھر مولا علی نے عصر کی نماز قربان کر دی اور وہ تو کر چکے اللہ تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل رسول بندگی اس تاج میں فرماتے سارے فرائض و واجبات نیچے ہیں سب فرضوں سے بڑا فرض رسول اللہ کی غلامی ہے جو صدیق اکبر نے کر کے دکھائی ہے جو مولا علی نے کر کے دکھائی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل اصول بندگی اس تاج میں تو اللہ نے مقام ہی وہاں دیا ہے جہاں نہ کسی کالے کی لعنت جاتی ہے نہ کسی تبرعی کا تبرع جاتا ہے وہ لعنتیں اور تبرعے ان کے کالے منہ کے اوپر آگے واپس آتے ہیں وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا درود و سلام ہے صبح شام دن رات 24 گھنٹے کوئی لمحہ کوئی لہجہ کوئی آن کوئی گھڑی ایسی نہیں جب حضور کے غلامان مصطفیٰ درود و سلام کی حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش نہ کرتے ہوں اور پھر 70,000 صبح آتے ہیں محمد سے کہتے سبحان اللہ 70 عالم تشریف سبحان لاکھوں گردے مزار پھرتے نہیں لاکھوں قدسی ہے مزار یوں بندگی گردے مزار چلو 70,000 صبح 70,000 شام سے نکل گیا 70,000 صبح 70,000 صبح ہو گئے 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے بینی سوانی صبح میں ٹھنڈ کی ہے تو وہاں مقام نہیں ہے جہاں دن رات صبح شام درود و سلام حضور کی پہنچ اللہ صحابہ بھی جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے السلام علیک یا ابا بکر کہا کرتے تھے السلام علیک یا عمر کہا کرتے تھے احادیث اٹھا کرتے تھے صحابہ بھی یہی سلام پڑھتے تھے اور اہل بیت کے افراد بھی یہی سلام سے روافض کی کتاب ہے
نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا کہ پڑھتے تھے السلام علیکہ یا ابا بکر. ہر غلام مصطفیٰ جتنے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے جب وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سرکار کو سلام عرض کر کے ابو بکر عمر کو سلام پیش کیا جاتا ہے. یہ ان کا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں. اور قیامت کے دن ہوگا حضور فرماتے ہیں ہاں ہزار مبعث یوم القیامہ. قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی آئیں گے. ایک طرف میرے آقا کے ابو بکر صدیق ہوں گے, دوسری طرف میرے حضور کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر آج اللہ رب العزت نے مجھے جنت دکھائی, میں نے جنت کو دیکھا. تو صدیق اکبر نے فوراً عرض کی حضور میرا بھی دل چاہتا میں جنت کو دیکھوں. تو جو کریں چھوڑ دے اسپیکر کو, میرا بھی دل چاہتا جنت کو دیکھوں. تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والا میرا ابو بکر ہو. حدیث ہے سب سے پہلے کون جائے گا؟ صدیق رضی اللہ عنہ. اور صدیق اکبر کا مقام اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر کتنا بلند والا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ابو بکر عمر کا مقام. جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر حدیث ہے راوی مولا علی. سبحان اللہ. راوی کون ہے؟ مولا علی. حضور کی بارگاہ میں موجود تھا. حضرت ابو بکر اور عمر گزرے تو میرے آقا نے فرمایا یا علی لا تخبرہما, اے علی کو بتانا نہیں حاضان سیدہ حور اہل جنت و شبابہا الا النبیین والمرسلین. نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ دونوں جو جا رہے ہیں یہ جنتی نوجوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہوں گے. حدیث بھی صحیح ہے, حدیث بھی کیا ہے صحیح ہے. اب میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ماننے والے ہیں, انکار کرنے والے نہیں. اسی کتاب کے اندر اسی چیپٹر کے اندر دوسری حدیث موجود ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. امام حسن امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. پوری حدیث اسی کتاب میں, اسی باب میں, اسی چیپٹر میں. یہ بھی حدیث اسی باب و چیپٹر میں. ہم دونوں کو ماننے والے تطبیق دیں گے, مطابقت کریں گے. مطابقت کس طریقے سے کریں گے؟ امام حسن حسین بھی جنتیوں کے سردار, جنتی نوجوانوں کے. ابو بکر عمر بھی جنتی بوڑھوں نوجوانوں کے سردار. فرماتے ہیں کہ جنت میں تو سارے ہی نوجوان ہوں گے, جنت میں تو بوڑھے ہونے کوئی نہیں, تو پھر بوڑھوں کے سردار کیسے؟ ہمارے ائمہ محدثین نے لکھا فرمایا کہ جو دنیا میں بوڑھے ہو کے گئے ان کے جنت میں سردار ابو بکر عمر ہوں گے. کی حالت میں کیا ان کے سردار حضرت مولا حسن مولا حسین. دونوں حدیثوں کو ہم نے مان لیا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور نو بیت رسول اللہ. امام فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم صحابہ کا ذکر ہے تو ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے, آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. اہل بیت کا ذکر بھی ہے تو ہمارے سینے شاد و آباد ہو جاتے ہیں. اور یہی محبت صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کے حضور کے صحابہ کے ساتھ تھی. ہم قصے کہانیاں اخباری رپورٹیں واقعات کی بات نہیں کرتے. دین کا ہمارے پاس جو اوتھینٹک نالج ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میرے نبی کا فرمان احادیث مبارکہ ہے. حدیث کی کتاب اٹھائیں صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث ہے, یاد کر لیں 3671 3671 نمبر حدیث ہے. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ قریب سے آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ابو جان یہ بتائیں ایت الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بعض حدیث میں لفظ ہے ایت الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ فرمایا کہ رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام ہے وہ ذاتی ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر قالا قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد، فرمایا ان کے بعد عمر ہے۔ ان کے بعد کون ہے؟ عمر۔ یہ کوئی اخبار کا قصہ تراشا نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کے بعد سب سے افضل ہستی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اسی مضمون کی حدیث ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ امام اعظم کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوصار میں حدیث نمبر 924 کتاب الوصار کا صفحہ نمبر 207 ہے، امام اعظم کی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا علی ما رأیت احدا خیرا منک، میں نے بڑے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھے، بڑے بڑے بلائی اور خیر والے لوگ دیکھے، پر آپ سے افضل میری نگاہ نے آج تک نہیں دیکھا۔ ما رأیت احدا خیرا منک، میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو مولا علی نے فرمایا یہ بتا حضرت رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ قال اللہ، کہنے نہیں۔ فرمایا حضرت رأیت ابا بکر و عمر، سبحان اللہ کہتے ہیں تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ قال اللہ، کہنے کا نہیں میں نے ابو بکر عمر کو بھی نہیں دیکھا۔ اور اگلا جملہ سنیں، مولا علی فرماتے ہیں لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھ سے افضل ہستی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ وَلَوْ أَخْبَرْتَنِ أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ لَأَوْجَعْتُكَ عُقُوبَةً، اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر عمر کو دیکھا میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ ان دلیلوں کے اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے بھی کوئی دائیں بائیں ہو جائے تو پھر اس کے اپنے نصیب کی بات ہے۔ سنی تو صحابہ کو مانتا ہے، مولا علی کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، اور مولا علی کی بھی مانتا ہے، مولا علی کی بھی مانتا ہے۔ اور یہی عقیدہ صحابہ کا، یہی اہل بیت کا، یہی داتا صاحب کا، یہی غوث پاک کا۔ اب کئی ایسے اپنے آپ کو قاضی بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، لیکن سنیت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کرتے سودا غیروں کا بیچتے ہیں۔ غوث پاک کا عقیدہ بھی الحمدللہ یہی ہے، حضور داتا صاحب کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ حضور غوث پاک سرکار مدن طالبین شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 1400 وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ، جو کتنے صحابہ؟ ساروں میں سے 1400 افضل، اور ان 1400 میں سے بھی اگر انتخاب کریں تو غوث پاک سرکار فرماتے 313 جو بدر میں شریک ہوئے 1400 میں سب سے افضل، اور ان 313 میں سے بھی آگے انتخاب کر لیں تو وہ 40 صحابہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ بھی آپ کو کافی اور جو مومن آپ کے متبع ہو چکے ہیں، اللہ اور یہ آپ کو کافی ہو چکے۔ 40 صحابہ ہو گئے، 313 میں سے 40 ان سے بھی افضل، اور ان 40 میں سے 10 وہ صحابہ جن کو حضور نے جنت کی دنیا میں خوشخبری عطا فرمائی، اشرف بشر صحابہ۔ ان 10 میں سے بھی 4 وہ صحابہ جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں وہ افضل ہیں، اور ان 4 میں سے افضلهم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ پہلا نمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہی غوث پاک کا عقیدہ کشف المحجوب اٹھا کر لے حضور داتا صاحب علی ولی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں امت کے ولیوں کا ذکر لکھا، پہلا امت کا ولی صدیق اکبر کو شمار کرتا ہے۔ امت کا پہلا ولی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور کن لفظوں کے ساتھ لکھا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں منہم، تو جو منہم شیخ الاسلام، منہم شیخ الاسلام و بعد از انبیاء بہترین انام۔ ان اولیاء میں سے امت کے اندر شیخ الاسلام
اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم ہما خلائق از پس انبیاء، نبیوں کے بعد ساری مخلوق سے ابوبکر صدیق مقدم ہیں، وربا نباشت کے کس قدم پیشے بید حد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابوبکر صدیق سے آگے قدم رکھے۔ جناب صدیق اکبر کو اللہ نے تمام صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی، اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں یار نبی دے عاشقی، کوئی نہیں ہے نا چارہ صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام حضور کے جمعی صحابہ میں سے، بلکہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں سے افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی صوفیاء کا، یہی اولیاء کا، یہی غوث پاک کا، یہی دادا صاحب کا، یہی صحابہ کا، یہی اہل بیت کا عقیدہ۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا سبحان اللہ۔